الحمد للہ رب العالمین۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد افضل تو یہ ہے پہلے دن حاضری دیں اور یا پھر جب روانہ ہوں وہاں سے پھر حاضری دیں۔ بعض علماء نے اتنا گنجائش رکھی ہے کہ روز ایک دفعہ حاضری دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہر نماز کے بعد بھاگ پڑتے ہیں اور موبائل بھی ہاتھ میں ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ طواف جب کریں گے کسی اپنے فوت شدہ تو یہی یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں رشتہ دار کو دے، ثواب اللہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ گھبراہٹ کا کوئی حل ہے اللہ پر ایمان اور قرآن کی تلاوت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو کام کرتا ہوں چلتا نہیں، استغفار زیادہ پڑھو۔ حضرت ابراہیم حتیم میں دفن ہے، بالکل 101% جھوٹ ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیل کی مزار تو الخلیل میں ہے، بیت المقدس کے قریب جگہ ہے الخلیل۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگ قبروں کے مارے ہوئے ہیں نا، وہ کعبے میں آ کر بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کی تسلی نہ کعبے سے ہوئی ہے نہ مدینے سے ہوئی ہے، وہ قبریں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی یہاں حضرت اسماعیل کی قبر ہے، یہاں 70 نبی دفن ہیں، مسجد خیب میں 70 پیغمبر دفن ہیں۔ اگر خدا کے بندے حضرت اسماعیل دفن ہوتے تو اللہ کے نبی اوپر پاؤں رکھ کے چلتے، جبکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ قبر پر پاؤں نہ رکھو، قبر پر ٹیک لگا کے نہ بیٹھو۔ بس لوگ گھرتے ہیں۔ اگر ہم نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، ابھی حلق نہیں کرایا، موقع ملے دوسرا طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز، جو کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث الحمدللہ جہاں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر آپ میاں بیوی گھر میں یعنی روشنی میں ملیں ایک دوسرے کو تو کوئی دن میں نہیں دیکھتے ایک دوسرے کو، تو رات کی لائٹ میں دیکھ لیں گے تو کون سا کفر ٹوٹ جائے گا۔ ایسا الٹے دماغ ہو گئے ہیں، بیوی کے لیے اندھیرا کر رہا ہے، دوسروں کی عورتیں دیکھنی ہو تو پھر لائٹ کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبر پر اذان دینا بدعت ہے۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مردوں کا نماز پڑھواؤ گے۔